کریم آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو نماز عصر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح روزانہ نماز پڑھنے اور ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس ہستی کی ہم گفتگو کرتے ہیں وہ کائنات کی سب سے آقا علیہ السلام کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے لیے جنت کی حوریں اور فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے گھر کا کام کاج کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، گرمیوں کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو فرمایا فاطمہ کے گھر جاؤ، کوئی کام وغیرہ ہو تو کر دینا۔ حضرت ام ایمن آئیں، دوپہر کا وقت تھا، دروازہ بند ہے، دستک دی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو کیا دیکھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ آرام فرما رہی ہیں، یعنی سو رہی ہیں، اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ آپ آرام کر رہی ہیں اور چکی جو ہے وہ خود بخود چل رہی ہے اور آٹا پس رہا ہے، اور امام حسن کا اور امام حسین کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے۔ نہ چکی چلانے والا نظر آتا ہے، نہ جھولا جھلانے والا نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ روزہ رکھ کر لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت ام ایمن دروازے کی دراڑ سے یہ سارا منظر دیکھ کر واپس آ گئی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں گئی تو حضرت فاطمہ آرام کر رہی تھی، چکی خود بخود چل رہی تھی، اور شہزادوں کے جو جھولے ہیں وہ خود بخود جھول رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ باتیں سن کر فرمایا، میری بیٹی اللہ کی بندی ہے، میری بیٹی اللہ کی بندی ہے، وہ اللہ کی عبادت گزار اور شکر گزار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کے دن ہے، اللہ نے میری بیٹی پر نیند غالب کر دی ہے تاکہ وہ 2 گھڑی آرام کر لے، اور اس کے کام کے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن، جو چکی تو نے چلتی ہوئی دیکھی ہے وہ فرشتے چلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو حسنین کریمین کے جھولے کو تو نے دیکھا ہے کہ وہ جھول رہے ہیں، وہ فرشتے جھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بھائی غور کریں، حضرت فاطمہ الزہرا کی کتنی شان ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ کو 3 دن کے فاقے سے دیکھا، 3 دن کے بھوک دیکھی کہ آپ 3 دن سے بھوکی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو رزق نازل فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کی اہل بیت پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رزق کی دعا مانگنا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یہ سنت مبارک ہے، نبی پاک کی سنت ہے، کیونکہ نبی پاک خود دعا فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو رزق نازل فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہل بیت پر، جیسے تو نے نازل کیا رزق مریم بنت عمران علیہ السلام پر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بیٹی اندر جاؤ، جو کچھ ہو وہ لے آؤ۔ آپ جب اندر گئیں تو وہاں پر ایک طباق جو جواہرات سے بھرا ہوا تھا اور سرید سے بھرا ہوا تھا اور بھنا ہوا گوشت اس پر رکھا ہوا تھا اور خوشبو آ رہی تھی۔ سیدہ نے وہ طباق اٹھایا اور حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے۔
آپ نے فرمایا بیٹی کھاؤ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ پھر خود حضور علیہ السلام نے تناول فرمایا، حضرت علی اور فاطمہ، حسن اور حسین نے بھی تناول فرمایا۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت کی طرف کہ 3 دن تک افاقہ، 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، کھانا نہیں ہوتا تھا، اگرچہ ان کے پاس کونین کی کنجیاں ہیں، کونین کے خزانوں کی کنجیاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کے صبر کی طرف دیکھیے، ان کی استقامت کی طرف دیکھیے، پھر بھی واویلا نہیں ہے اور شور شرابہ بھی نہیں ہے، جھگڑے بھی نہیں ہے، لڑائی بھی نہیں ہے، جو کچھ مل جاتا ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا، ان کے لیے رزق کا اہتمام فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنا رزق کی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک وقت کے بعد سب کو کھانا ملا، یعنی ایک کھانے کے بعد سب کو کھانا ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین نے کھانا کھا لیا، یعنی شہزادوں نے بھی کھانا کھا لیا اور حضرت علی نے بھی کھانا کھا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں تناول فرمایا تھا۔ دروازے پر ایک سائل آیا اور کہا، اے نبی کی بیٹی، 2 وقت کا بھوکا ہوں۔ کتنے وقت کا بھوکا ہوں؟ 2 وقت کا بھوکا ہوں، اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے حسن اندر جاؤ، کھانا پڑا ہے، بلا کر اس فقیر کو لے لو۔ آپ نے عرض کی، امی جان وہ تو کھانا آپ کے لیے، آپ کیا کھائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا میں نے تو 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا، اور جو فقیر آیا ہوا ہے اس نے 2 وقت کا نہیں کھایا ہوا، میں تو اپنا گزارا کر لوں گی، لیکن وہ جو سائل 2 وقت کا بھوکا ہے وہ اپنا گزارا کیسا کرے گا، کس طرح کرے گا؟ آپ نے کہا، نہیں، میرے حصے کا کھانا بھی اس فقیر کو دے۔ آپ کی ثقافت کا یہ انداز تھا کہ اپنے حصے کا بھی کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، جو آ جاتا فقیر اسے تقسیم کر دیتے تھے، بھوکے رہتے تھے خود اور اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صبر والے تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کی طرح صبر کرنے کی اور فقیروں، یتیموں، غریبوں کا خیال کرنے کی توفیق